ہمارے اکابر میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نور اللہ مرقدہ جیل میں تھے. وہاں رات کو تہجد کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت بلند آواز سے فرما رہے تھے. ایک شخص جو ڈیوٹی پر تھا جیل کے اندر باہر کھڑا ہوا قرآن کریم سنتا رہا اور زاروں کا روتا رہا. جب حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد اس سے پوچھا کہ سردار جی کیا بات، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگا شاہ جی مجھے تو آپ نے کہیں کا نہیں چھوڑا، بس اب مجھے کلمہ پڑھائیں اور مجھے مسلمان کریں. تو قرآن کریم آج بھی اپنے اندر اپنی تاثیر لیے ہوئے ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے جہاں اور بہت سارے دلائل ہیں. ایک دلیل یہ بھی ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا آج بھی الحمدللہ محفوظ ہے. اس پر ایک واقعہ مجھے یاد آیا. ہمارے استاد الاساتذہ محدث العصر امام العصر امام المحدثین حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ شمائل ترمذی کا درس دے رہے تھے دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث میں. وہاں حدیث آئی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چلا کرتے تھے. آپ کی رفتار کے بابت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کی روشنی میں تقریر فرمائی کہ آپ اس طرح چلتے تھے گویا بلندی سے بستی کی طرف تشریف لے جا رہے اور نگاہیں جھکا کر کے چل رہے، پیروں کو گھسیٹ کر کے نہیں چلتے، زور زور سے نہیں مارتے. ایک طالب علموں میں ہر مزاج کے طلبہ ہوتے ہیں، تو ایک نے عرض کیا کہ حضرت یہ رفتار کی بات ہے، گفتار سے سمجھ میں نہیں آتی. یہ رفتار کی بات ہے، گفتار سے سمجھ میں نہیں آتی. مقصد یہ تھا کہ آپ ہمیں چل کے دکھلائیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چلا کرتے تھے. اللہ اکبر. حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی مسند حدیث سے اٹھے اور دارالحدیث میں چل کے دکھلایا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوں چلا کرتے تھے. پھر ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی و روحی، آپ کے آخری نبی ہونے کی یہ بھی دلیل ہے کہ آپ کی ایک ایک ادا محفوظ ہے، چاہے ایک میں ہو یا لاکھوں میں ہو، انشاءاللہ قیامت تک آپ کی ادائیں محفوظ رہیں گی. یہود و نصارہ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی ادائیں نہیں بدلا سکے، آج تک نہیں بدلا سکے. لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک داڑھی مبارک کے اندر کتنے بال سفید تھے. حضرات صحابہ اکرام رحمہ الرضوان نے ان کو بھی محفوظ رکھا کہ آپ کی داڑھی مبارک کے اندر کل 20 بال سفید نکلے تھے. آپ کس طرح سوتے تھے، کس طرح چلتے تھے، کس طرح مسواک کرتے تھے، کس طرح کھانا تناول فرماتے تھے، کس طرح پانی نوش فرماتے تھے، آپ کی ایک ایک ادا صحابہ اکرام علیہ الرضوان نے محفوظ رکھی. اور یہ قرآن حضرات جو قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے، آپ حضرات نے سماعت فرمایا تو یہ آپ کی ادائے تلاوت کی حفاظت ہے. محدثین نے آپ کی پاک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جس کو ہم حدیث کہتے ہیں اس کی حفاظت فرمائی. حضرات فقہاء کرام علیہم الرضوان نے ان کے معانی اور مطالب کی حفاظت فرمائی جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریحات فرمائی. اسی طرح مفسرین نے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تفسیر کو محفوظ کیا، اور آپ کا لب و لہجہ تلاوت کا کیا تھا ان قرآن حضرات نے اس کو محفوظ کیا. قیامت تک آپ ہی کا چرچا ہوگا، آپ ہی کی نبوت جاری اور ساری رہے گی، اور کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو پہلے درجے کا کذاب اور دجال ہے، چاہے وہ مرزا غلام محمد قادیانی ہو یا باب اللہ ایرانی ہو یا کوئی اور ہو. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کا چراغ نہیں جل سکتا. لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں، لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و چمن سحر سحر. اس وقت رات کا سما ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں خربوں ستارے جگمگا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ظلمت شب موجود ہے. اور جیسے
طلوع آفتاب ہوگا تو کسی قمقمے کی اور کسی چراغ کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کا سورج طلوع نہیں ہوا دنیا میں تاریکی تھی۔ جب آپ کی نبوت کا آفتاب طلوع کرایا، اب کسی اور چراغ کی ضرورت، اور یہ چراغ قیامت تک باقی رہے گا، یہ چراغ قیامت تک باقی رہے گا۔ آپ کی ایک ایک ادا محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت نہ مسلمانوں کو مٹا سکتی ہے، نہ اسلام کو مٹا سکتی ہے۔ آپ آخری نبی اور آپ کی امت آخری امت، اور یہ پاک کتاب آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، اور اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام پہلے کے نبی ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء بھی بالفرض و تقدیر دنیا میں دوبارہ تشریف لے آئے تو بھی محمد الرسول اللہ آخری نبی ہے۔ آپ کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن اگر کوئی نیا آدمی اٹھ کر کے دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ کا نبی اور رسول مانو، وہ پرلے درجے کا کذاب اور دجال ہے۔ اس کو اللہ کا نبی کیا، اس کو عام انسان ماننا، شریف انسان ماننا بھی گوارا نہیں کیا جائے۔ باہر کہ اللہ رب العزت ہمارے ان احباب کی کاوش کو قبول اور منظور فرمائے۔ آپ حضرات کا بیٹھنا اور قرآن حضرات کا تلاوت فرمانا اور یہاں کی انتظامیہ، ان حضرات سب کو اللہ تعالیٰ درجہ بدرجہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جیسے پہلے اعلان ہوا ہے کہ کل سے انشاءاللہ العزیز یہاں بدر مسجد کے اندر تحفیظ قرآن کی کلاس بھی شروع کی جا رہی ہے۔ سب سے بڑا کام اور سب سے بڑا چندہ جو ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس میں داخل کروائیں، اور یہ بچے آپ کے لیے انشاءاللہ ذخیرہ آخرت ہوں گے۔ اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا، عرض کر دوں، بات لمبی نہ ہو جائے، آپ حضرات پہلے بھی کرتے ہوئے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ برکتہ ہمارے اکابر میں سے ہیں۔ ان کے دوسرے بھائی، ان کو والد محترم نے انگریزی اسکول میں داخل کرایا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو والد محترم نے دینی مدرسے اور مکتب میں داخل کرایا۔ حضرت کے والد محترم عالم نہیں تھے، لیکن علماء دوست تھے، علم دوست تھے، متقی پرہیزگار تھے۔ کسی دوست نے ان سے کہا کہ میاں عبدالحق، آپ نے اپنے اس بچے کو کھو دیا، اور یہ دوسرا بچہ جو ہے وہ آپ کے کام آئے گا۔ یہ اشرف علی کو تو آپ نے مدرسے میں ڈال کے اس کو ضائع کر دیا۔ والد محترم نے فرمایا کہ یہی بچہ انشاءاللہ میری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ چنانچہ حضرت کے والد محترم کا نام بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور بھائی صاحب کا نام تو کوئی بھی نہیں جانتا، سوائے علماء کے یا اس سلسلے کے جو لوگ ہیں وہ حضرت کے بھائی کا نام جانتے ہیں، یا علماء کسی نے بیان کر دیا تو وہ جان لے گا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام پوری دنیا کے اندر روشن ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک روشن رہے گا۔ 1500 کے قریب حضرت نے کتابیں لکھی، سب سے معروف کتاب حضرت کی بہشتی زیور، تقریباً ہر گھر کی زینت ہے۔ تو آج مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ زندہ ہیں، ان کی تعلیمات زندہ ہیں، اور ان کا سلسلہ زندہ ہے، قیامت تک انشاءاللہ یہ سلسلہ زندہ رہے گا۔ اور بھائی صاحب جو انگریزی اسکول میں پڑھتے تھے، بڑے افسر بھی ہوئے، ان کا بھی اگر ہم تعارف کرائیں گے تو اس عنوان سے کہ یہ مولانا اشرف علی کا بھائی ہے، ان کا یہ بھتیجا ہے، ان کا یہ بھانجا ہے، اور کھانا بھون کا تعارف جو ہے اور اس کی پہچان مولانا اشرف علی خان کی۔ تو میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو اگر قرآن پڑھائیں گے تو یہ بچے انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی آپ کی ناموری کا ذریعہ بنیں گے، اور آخرت میں آپ کی نجات کا ذریعہ ہوں گے۔ ایک روایت عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن، اس کے والدین کے سر پر ایسا عظیم الشان تاج رکھا جائے گا کہ اگر اس تاج کا ایک موتی دنیا میں آ جائے تو ساری دنیا کی تاریکیاں اور اندھیرے ختم ہو جائیں گے۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ یہ نبی ہے، رسول ہے، صحابی ہے، ولی ہے، کون ہے؟ بتلایا جائے گا کہ یہ نبی رسول نہیں ہے، صحابی ولی نہیں ہے، یہ فلاں حافظ قرآن کا والد ہے، جس نے محض اللہ کی رضا کے لیے اپنے بچے کو قرآن کریم یاد کرایا تھا۔ آج اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ
کو عظیم الشان تاج پہنایا، اتنا عظیم الشان کہ اس کا ایک موتی دنیا میں آ جائے تو ساری تاریخیاں دنیا کی ختم ہو جائیں۔ یہ تو والد محترم کے لیے اعزاز ہوگا، والدین کے لیے اعزاز ہوگا، اور خود حافظ قرآن کے لیے کیا اعزاز اس کو کہا جائے گا جس طرح دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، آج بھی پڑھ، جہاں تیرے بناس کی سین ختم ہوگی وہاں تیرا درجہ و مقام ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے، اپنی نجات کے لیے کم از کم ایک بچہ تو ضرور اس کام میں لگا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ جو دارالعلوم کے بانی اور محترم تھے، محترم اول اور مؤسس اول، انہوں نے جب اپنے بیٹے کو قرآن کریم یاد کرایا، مولانا حافظ محمد احمد نام تھا ان کا رحمہ اللہ تعالیٰ، تو حضرت نے ان کو بلا کے فرمایا کہ دیکھو محمد احمد، میں نے تمہیں قرآن یاد کرایا ہے اپنے لیے کہ تم میری نجات کا ذریعہ بنو گے، روزانہ مجھے ایک سپارہ پڑھ کے تم ایثار ثواب کرو۔ چنانچہ روزانہ ایک سپارہ پڑھ کے حضرت حافظ صاحب اپنے والد محترم کو ایثار ثواب کرتے تھے، اور پھر ان کے صاحبزادے میرے استاد محترم تھے، بغیر واسطہ کے میرے استاد ہیں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے اس مسجد پاک کا سنگ بنیاد بھی رکھا، ان کے نام کی تختی میں بات لگی ہوئی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے تقریباً 60 سال وہ محتمم رہے، اور دارالعلوم نے 4 نام عالم ان کے دورے اہتمام میں ترقی کی۔ تو قاری صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے قرآن مجید ختم کیا تو میرے والد محترم نے میرے ذمہ کام یہ لگایا کہ روزانہ ایک سپارہ پڑھ کے مجھے ایثار ثواب کیا کرو گے۔ اس دن سے میرا معمول ہے روزانہ اوابین کے اندر مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھتا ہوں، اس میں روزانہ کا معمول ہے ایک سپارہ پڑھ کے والد محترم کو ایثار ثواب کرتا ہوں۔ اور میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم والدین کو ایثار ثواب نہ بھی کریں تو بھی والدین کا ہماری ہر عبادت کے اندر حصہ اور حق موجود ہے۔ اگر والدین نہ ہوتے تو ہم کہاں سے آتے؟ والدین نے ہمیں دین کے کام میں لگایا، دین پڑھنے پڑھانے میں لگایا، اگر ہم ان کا نام لے کر کے ایثار ثواب نہ بھی کریں تو بھی ان کا حصہ ہماری ہر عبادت کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی، اپنی اولاد ساری کو دیندار بنایا جائے، ورنہ کم از کم ایک بچہ تو سارے بھائی مل کے اللہ نے اولاد دی ہے، ایک بچہ ضرور اس کام کے لیے وقت کریں، انشاءاللہ العظیم آخرت میں یہ بچے ہمارے کام آئیں گے جن کو ہم نے دین پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑا تعاون دینی مدارس کے ساتھ یہی ہے، ان کے لیے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور دوسرے ان مدارس کے ساتھ تعاون کی اعلیٰ ترین شکل یہ ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کرایا جائے، اور یہ بچے جو ہیں انشاءاللہ العظیم ہماری قوم کے بھی معمار ہوں گے، اور آخرت میں سب سے بڑھ کر کے آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ خردار بدلار کی کھانے کا انتظام کیا ہے، تو بجائے اس کے بیٹھ کے کھائیں، کچھ وقت لگی آپ کا، تو کہتے ہیں کہ کھانا اپنے ساتھ گھر لے کے جائیں، یہ اچھا کرتا ہے، بجائے اس کے کہ یہاں بیٹھ کے کھائیں اور کچھ ضائع کریں، وہ کھانے کا ڈبہ گھر لے کے جائیں، خود بھی کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں، اور کسی اور کو بھی اس میں شریک کرنا چاہیں تو آپ کی گویا ملک ہو گیا، آپ اس ڈبے کو ساتھ لے کے جائیے، تو کوئی ساتھی بھی بغیر اس کے نہ جائے۔ جب گھر جائیں گے گھر والے پوچھے تو کیا لے کے آئے، تو کم از کم ہمارا ہاتھ خالی تو ہو۔ کیا خیال ہے؟ لیکن اس میں جو ہے بھگدڑ نہیں ہونی چاہیے، بھیڑ نہیں ہونی چاہیے، مسجد کے آداب کا بھی خیال رکھا جائے، اور بہتر تو یہی ہے کہ دعا کے بعد اگر صرف 5 منٹ بیٹھے رہے اپنی جگہ، جنہوں نے لے لیا وہ جا سکتے ہیں، اور جو باقی ہیں وہ ان کے پاس ہی پہنچ جائے گا۔ ہر مقصد یہ ہے کہ اگر 5 منٹ صرف اپنی جگہ بیٹھے رہیں تو سب کو بچوں کو جو تقسیم کرنے والے ہیں وہ اگر اندر آ جائیں، جیسے دعا ختم ہوتی ہے دعا مختصر کریں گے، کیونکہ حضرت لا صلاۃ ولا کلام، کوشش کریں گے کہ مختصر دعا آپ کو زیادہ انتظار میں نہیں بٹھاتے، صرف 5 منٹ آپ بیٹھیں انشاءاللہ۔ جو تقسیم کرنے والے ہیں وہ جلدی اندر آ جائیں، دعا بھی کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.